مولانا صاحب نے تو بہت سارے الزام لگا دیے جی، ایف سی ڈیزل بیچتی ہے، ایف سی یہ کرتی ہے، میں مان لیتا ہوں کرتی ہوگی، باقی جو لوگ ہیں وہ دودھ کی نہریں نکال کے بیٹھے ہیں۔ عمران کا ایک بلوچ کاروبار کر رہا ہے، اگر وہ اسمگلنگ کر رہا ہے، مثال کے طور پر اگر ایف سی نے لے لیا تو کون سی قیامت آ گئی؟ تو اگر ایف سی والا لے گیا تو کون سی قیامت آ گئی؟ اور کون نہیں لے رہا ہے؟ مجھے وہ دودھ کا دلہا دکھائے ذرا اس ایوان میں۔ عرض ہے ان چھوٹی چیزوں میں پڑے نہیں۔ میں لعنت بھیجتا ہوں ایسی بلوچیت پر، لعنت بھیجتا ہوں ایسی پشتونیت پر، لعنت بھیجتا ہوں وہ اس قوم پرستی پر کہ وہ کہے کہ اپنے مہمان کو قتل کرو۔ آپ اپنے سینے پر ہاتھ رکھیں، جس کی ٹانگیں کٹی ہو، جس کے ہاتھ کٹے ہوں، وہ ایک مرد ہے۔ اب اس کی پوزیشن کیا ہے کہ ویڈیوپالوجی باتھ روم تک وہ محتاج ہو گیا ہے۔ تو کیا آپ اس کو آزادی کہتے ہیں؟ یہ آزادی ہے؟ یہ بلوچستان کی آزادی ہے؟ لعنت بھیجو ایسی آزادی پر۔ میں اس حد تک جاؤں گا کہ موسیانی قوم، حالانکہ یہ ان کی زہری اس میں آتی ہے، ڈومین میں آتی ہے، لیکن ان کی موسیانی میرے علاقے میں پورے 2 گاؤں ہیں ان کے۔ اور جب وڈیرہ عبدالخالق یہاں پہ منسٹر تھا، وضابطہ لال گل وغیرہ ہمارے قوم کے ان کے پاس آتے تھے، نہایت ہی شریف آدمی، انسانیت دوست اور ملنسار، اس کا بیٹا۔ اسی طریقے سے مولوی شامی سے ہم ملے، میں گیا تھا مکران، اسی طریقے سے جو شادی ہوئی ہیں۔ دیکھیں ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کا قصور کیا تھا۔ ابھی ہم آپ کے چیمبر میں بیٹھے ہوئے تھے، میں اور سلیم صاحب، ہم نے کہا کہ ظلم ہے، کوئی کسی کے ساتھ سیاسی طور پہ مخالفت میں اٹھتا ہے، آپ اس کو مار دیں، یا کہیں کہ جی یہ حکومت کی طرف یہ ٹلٹ ہے، اس سرزمین کا وہ وفادار ہے، آپ اس کو مار دیں۔ میرا خیال ہے نہ اسلام کہتا ہے، نہ انسانیت کہتی ہے، اس کو دنیا کا کوئی مذہب بھی اس کو اپریشیٹ نہیں کرتا ہے بلکہ کنڈم کرتا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کل آپ خود شاید اس جنازے میں شامل ہوئے، آسم کوٹ جنازے میں شامل ہوا، ایف سی کے جوان شہید ہوئے، ان کا جنازہ ہوا کل 11 بجے۔ ان کا خون ہم کس کے ہاتھ پہ ڈھونڈیں؟ کیا وہ کھمبی کی طرح پیدا ہوئے تھے؟ کیا ان کے ماں باپ نہیں تھے؟ ان کی بہنیں نہیں تھیں؟ ان کی گھر والیاں نہیں تھیں؟ ان کی اولاد نہیں تھی؟ وہ تو اس سرزمین کی حفاظت کر رہے تھے۔ آپ ان کے گھر اجاڑ دیتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ ایک قتل پوری انسانیت کا۔ تو میرا سوال یہ ہے، میں آپ کو دکھاتا ہوں میرے موبائل میں کہ جی آپ بی ایل ایف اور البراق ہے یا البرقو ہے یا چرکو ہے، جو بھی ہے، میں تو ان کو نہیں مانتا۔ آپ اس کے اوپر ہٹ لسٹ پر ٹاپ، بھائی میں نے کسی کا کیا قصور کیا ہے؟ میں نے جا کے خزدار میں، تربت میں، پنجگور میں اور ماڑا میں کوئی ایک زمین کسی کی قبضہ کی ہے؟ میرا ایک وجود ہے، میرا ایک علاقہ ہے، مجھے اس پر فخر ہے، مجھے اپنی قوم پر فخر ہے۔ تو میں کس وجہ سے کہ میں ایک سچ بولتا ہوں، وہ آپ کو کڑوا لگتا ہے، اور آپ مجھے ٹاپ آف دا لائن ہٹ لسٹ پہ رکھا ہے۔ او بھائی، آپ کے ہاتھ میں میری موت نہیں ہے، میری موت جس نے مجھے پیدا کیا اس کے ہاتھ میں ہے۔ آپ لوگوں نے میرے آگے بارودی سرنگیں رکھی، آپ لوگوں نے مجھے راکٹ لانچر مارے، مجھے ہیوی مشین گنوں سے مجھ پہ فائر کیا، لیکن الحمدللہ آج 35 سال ہو گئے میں یہ آوان میں کھڑا ہوں، میرے لوگوں کا مجھ پہ اعتماد ہے۔ میں چیلنج پہ کہتا ہوں کہ جو کہتے ہیں کہ 47 کی پیداوار، فلانا 47 کی پیداوار ہے، فلانا 40، مجھے الحمدللہ اپنی قوم پر فخر ہے، مجھے اپنے لوگوں پر فخر ہے، مجھے اپنے عوام پر فخر ہے کہ میں چیلنج پہ کہتا ہوں، انٹرنیشنل لیول پہ چیلنج پہ کہتا ہوں کہ ایک 10 ووٹ کوئی ثابت کرے کہ مجھے کوئی کسی ادارے نے یا کسی نے دیا ہوں۔ مجھے میرے قوم نے میرے اوپر اعتماد کیا ہے، میرے والد پر اعتماد کیا ہے، میرے تایا پر اعتماد کیا ہے۔ میری ایک بیوی تھی جو پنجاب سے تعلق رکھتی تھی، 2 دفعہ اس پہ جنرل سیٹ پہ لڑ کے آئی ہے، اس کی گواہ یہ خواتین ہیں۔ میرے علاقے کا اعتماد ہے۔ میرا قصور کیا ہے؟ میرا قصور یہ ہے کہ آپ کے چند انگلیوں پر گنے ہوئے لوگ، میرے 2 یونین کونسل ہیں بغاؤ کی، وہاں پہ آ کے آپ نے جوان مردی، بہت بلوچیت اپنی دکھائی، اپنی طاقت دکھائی کہ ٹاور جو ایک لوہے کا بے جان چیز ہوتی ہے اس کو آپ اڑا کے چلے گئے۔ اس سے آرمی چیف یا وزیر اعظم یا صدر یا کور کمانڈر یا سیکٹر کمانڈر یا وزیر اعلیٰ یا گورنر پر کیا اثر ہوتا ہے؟ وہ تو سیٹلائٹ بھی ان کے پاس ہے، پتہ نہیں کون کون سے آج کل ٹیکنالوجی ہے۔ تباہ کون ہوئے ہیں وہ 2 یونین کونسل؟ آج ان کا بیمار ہوتا ہے تو اس کو لے جانے والا کوئی نہیں ہے، ان کا رابطہ دنیا سے کٹا ہوا ہے۔ آپ کی جوان مردی، آپ کی مردانگی کو میں سلام پیش کرتا ہوں۔ کیا بلوچ ہیں آپ؟
کیا بلوچیت کا دعویٰ کرتے ہیں, کیا آزادی کی بات کرتے ہیں کہ آپ نہتے ایک بس جا رہی ہے. ہمارے باپ دادا کی روایت تھی, یہ جو بلوچ بیٹھے ہیں وہ نواب خاندان کا بیٹھا ہے, یہ بلوچ بیٹھا ہے, یہ بیٹھا ہے. کیا ہم اپنے مہمان کی حفاظت کرتے تھے یا مہمان کو قتل کرتے تھے؟ یا کیا یہ بلوچی روایت ہے؟ یا آپ پشتون ہیں, کیا پشتونوں کی یہ روایت ہے کہ آپ کے گھر میں ایک مہمان آیا اور آپ اس کو ذبح کر دو؟ میں لعنت بھیجتا ہوں ایسی بلوچیت پر, لعنت بھیجتا ہوں ایسی پشتونیت پر, لعنت بھیجتا ہوں وہ اس قوم پرستی پر کہ وہ کہے کہ اپنے مہمان کو قتل کرو. آپ ایک بس جا رہی ہے, آپ اس کو ادھر تو آگے اس کے پاس پٹاخہ بھی نہیں ہے, آپ جو ہے نقاب لگا کے اور بیلے کے جھنڈے لگا کے ان کو اتارتے ہیں اور 22 آدمی قتل کر دیتے ہیں. یا جیسے مولانا صاحب نے کہا کہ اس کی ٹانگیں اڑی, اس کے خاندان کو کون جواب دے گا؟ 11 شہید ہو گئے, وہ معذور ہو گیا, مر گیا, روز روز مرے گا وہ, اس کے بچے روز روز مر رہے ہیں, اس کی بیوی روز روز مر رہی ہے. آپ اپنے سینے پر ہاتھ رکھیں, جس کی ٹانگیں کٹی ہو, جس کے ہاتھ کٹے ہوں, وہ ایک مرد ہے. اب اس کی پوزیشن کیا ہے کہ ویڈیوپالوجی باتھ روم تک وہ محتاج ہو گیا ہے. تو کیا آپ اس کو آزادی کہتے ہیں؟ یہ آزادی ہے, یہ بلوچستان کی آزادی ہے؟ لعنت بھیجو ایسی آزادی پر. کل رات 3 نائی کی دکان میں گھس کے 3 نائیوں کو پنجگور میں مار دیا گیا رحمت صاحب کے حلقے میں. آپ کو پتہ ہے کسی نے ادھر ان کے لیے دعا کرائی ہے؟ کیا وہ پاکستانی نہیں تھے؟ کیا وہ کسی کی اولاد نہیں تھے؟ کیا وہ کسی کے شوہر نہیں تھے؟ کسی کی بہن کے بھائی نہیں تھے؟ اس کا کیا قصور ہے کہ وہ پیٹ کے لیے, وہ تو فوج کو تو وہ اس کا انفارمر یا اس کا سہولت کار تو نہیں بنا ہوا ہے. وہ آپ کے بال کاٹتا ہے, آپ کی شیپ بناتا ہے, آپ کے لیے حمام کھولا ہوا ہے جس پہ جا کے آپ اپنی غلاظت صاف کرتے ہیں. اس کا یہ قصور ہے کہ صرف اس کا سندھ سے تعلق تھا. سندھی کا کیا قصور تھا میرے بھائی؟ کسی نے کنڈم کیا ہے؟ کیوں؟ آپ مجھے ماریں گے, میں کہوں کہ جی بسم اللہ, بس آپ جو ہے نا بلوچستان کو آزاد کریں, آپ مجھے ماریں. مجھ میں طاقت تھی, میں آپ کو ماروں گا. نہیں تھی, وہ کبوتر کی طرح وہ پتہ نہیں کیا کون سا پرندہ ہوتا ہے سر میں زمین میں ڈال دیتا ہے, میں بھی وہ کروں گا. خدا را یہ جو کہتے ہیں کہ بلوچستان میں آگ لگی ہوئی, کون سا بلوچستان؟ آپ اس نے میر ظفر نے 5-6 آدمی کا نام لیا, باقی محمود خان یا میں کسی کے ایک نام میرے ویسے ہی آگے. کیا یہ بلوچستان کے مالک ہیں؟ باقی کوئی قبائل نہیں ہے, باقی کوئی میر معتبر نہیں ہے, کوئی نواب نہیں ہے, کوئی اچھا بلوچستانی نہیں ہے. ہم بھی کہتے ہیں, دیکھیں دنیا میں کوئی ریاست, امریکہ سب سے سپر پاور ہے, ہر آدمی پہ ایک سیکورٹی والا کھڑا نہیں کر سکتا. آپ لوگوں کے تعاون سے, علاقے کے تعاون سے امن قائم ہوتا ہے. ہم آپ سے کیا چاہ رہے ہیں؟ فوج آپ سے کیا چاہ رہی ہے؟ ایف سی آپ سے کیا چاہ رہی ہے؟ کیا آپ کے پاس آتے ہیں؟ آپ کی زمین ہے, آپ کی چمن میں آپ کا اپنا چکزئی, آپ کے اپنے فرقے کا لٹھ بندی ہوئی پڑی ہے. اس طرف اس کا کھیت ہے, اس طرف آپ کا کھیت ہے, آپ اس کو چھوڑتے ہیں؟ نہیں چھوڑتے. آپ کی اپنی قوم ہے, اپنا خون ہے کہ بھائی آپ کے ریوڑ, آپ کے بھیڑ بکری میرے کھیت میں کیوں آئے؟ ایک اجنبی آتا ہے آپ کے علاقے پر مالکانہ حقوق کی دعویٰ کرتا ہے, تم کہاں سے؟ صرف یہ ہے کہ تمہارے پاس راکٹ لانچر ہے, تمہارے پاس ہیوی مشین گن ہے, گن پوائنٹ پر رکھ کے لوگوں کو تم تبلیغ کرتے ہو. کل آپ دیکھیں ارناچ والا ایس ایچ او کی گاڑی میں بیلے کا جھنڈا لگایا ہوا ہے, چند بچے جمع ہیں, نعرے لگا رہے ہیں. آپ تھانہ آپ نے جلایا, کس کا جلایا؟ اسی بلوچستان کا تھا. یہ فوج کے باپ کا تھانہ نہیں تھا, یہ میرے باپ کا تھانہ نہیں تھا. آپ کے وہاں پہ آپ کے جو قاتل ہیں, جو آپ کے چور ہیں, ڈکیت ہیں, وہاں پہ بند ہوتے تھے, پکڑے جاتے تھے, آپ کو ریلیف ملتا تھا. آپ نے جا کے نعرے لگا کے اور پتہ نہیں الٹے سیدھے موٹر سائیکل اور الٹے سیدھے ٹیڑے پیڑے جوتے پہنے ہوئے ہیں, آپ نے کو آپ سر مچا. آپ اپنے کردار میں جائیں, آپ آئیں ہمارے ساتھ بحث کریں کہ آپ کو فنڈنگ کہاں سے ہو رہی ہے. آپ گن پوائنٹ پر کوئلے والے اس سے پیسے لے رہے ہیں, آپ گن پوائنٹ پر جو دریا کاشت ہو رہا ہے اس سے پیسے لے رہے ہیں. میرے پاس پرچیاں ہیں, میں اگر میں نہیں پروڈیوس کر سکا, میں اسمبلی کی رکنیت چھوڑ دوں گا کہ ٹھیکیداروں کو پرچی جاتی ہے کہ اتنے % ہم کو پہنچاؤ. میں اس اسمبلی میں پروڈیوس کروں گا ان افسروں کو.
چاہے وہ میرے ڈپارٹمنٹ کے ہیں, سلیم کے ڈپارٹمنٹ کے ہیں, ایریگیشن کے ہیں, جس ایریا میں, کہ ان کو فون آتا ہے کہ اتنا بل تم نے لیا ہے, میں ککڑ دے, ککڑ میں نا مرغا دو, 10% مرغا. آپ کس حیثیت میں یہ لے رہے ہیں؟ پھر آپ کہتے ہیں کہ ہم پر نوابوں نے, سرداروں نے, معتبروں نے, وڈیروں نے, فوج نے, ایف سی نے ہم پہ ظلم کیا. ظلم تو آپ کر رہے ہیں. آپ کہاں سے لا رہے ہیں یہ ہتھیار؟ آپ کے گھر میں تو آپ کے جو بچے ہیں وہ بھوک سے مر رہے ہیں. رات میں آپ کو ایک مثال. سردار صاحب ایک سوال ہے کہ بات تو واضح ہو گئی ہے مولوی صاحب کی طرف سے کہ ایف سی یہ کر رہی ہے, یہ کر رہی ہے. سوال یہ ہے کہ جو ایف سی یا سیکیورٹی فورسز کے جوان شہید ہو رہے ہیں, ان کو کون مار رہا ہے؟ ان کی طرف کیوں نہیں؟ میں ڈھونڈ رہا ہوں نا, کس کے ہاتھ پہ ڈھونڈوں؟ نہیں, اس کا نام کیوں نہیں لیا جاتا ہے یہاں پر؟ سر میں آپ کو میں یہی عرض کر رہا ہوں, حلفاً کہتا ہوں, میرے منہ میں روزہ ہے, میں باوضو کھڑا ہوں, نماز پڑھ کے کھڑا ہوں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کل ایک لڑکا کہان سے سوار ہوا, اس سید ہے میرے پاس ادھر بیٹھا ہوا, اس کے ساتھ ایک مری لڑکا سوار ہوا. کہان سے اس نے رونا شروع کیا, 6 گھنٹے تک کوئٹے تک روتے ہوئے آیا. یہ سید بیٹھا ہے میرے ساتھ, ابھی آپ کی چیمبر میں تھا, یہ جو میں نے کہا اچھا ہے. کہتا ہے سب اس کو تسلی دے, کیوں رو؟ کہتا ہے میں تربت کے ساتھ کوئی دشت ہے جگہ, کہتا ہے دشت میں وہاں پہ مزدوری کرتا ہوں, 6 موٹر سائیکلوں پر آ جاتے ہیں. کہتا ہے سلام ہے اس مکران کے بندے کو جس کی دکان پہ میں کام کرتا ہوں کہ اس نے مجھے بچایا کہ جی یہ میرا مزدور ہے اور یہ بلوچ مری ہے. وہاں سے وہ بھاگا, گھر آیا کان میں. اس کے گھر میں صبح کی ہے شام کی نہیں ہے. اس کے باپ نے کہا یا تو گولی کھاؤ یا جاؤ مزدوری کرو. وہاں سے اس کو گن پوائنٹ پر گاڑی پہ سوار کیا ہے, وہ کوئٹہ پہنچا ہے. ابھی آگے کدھر جا کے وہ مزدوری کرتا ہے کوئی پتہ نہیں. پیچھے سے ان کی حالت یہ ہے, اور جہاں پہ یہ شاپنگ کے لیے جاتے ہیں, میں اس چیز کا وٹنس ہوں. میں اللہ اعلان فلور آف دا ہاؤس کے کہ میرا وہاں پہ ایک دوسر کا ہے, وہاں پہ چھوٹی چھوٹی کیبن ہے. ان کا ایک آیا مسوری تھا, چروا تھا, بھیڑ بکریاں ہمارے کھیترانوں کی چل. وہ آیا, جو جراب دیہات میں 50 روپے کی ہے 1200 روپے کی لے گئے. یہ نسوار کی وہ کاغذ سا ہوتا ہے, یہ ڈالتے ہیں ادھر, وہ میرے خیال 5 روپے کا 10 روپے کا ہے, 500 روپے کا وہ لیا. میرے کھیتران بتا رہے تھے کہ جب اس نے پیسے نکالے اتنے بنڈل تھے اس کے پاس. اور وہ چروایا ہے پہاڑ پہ, وہ ہمارا سسٹم ہوتا ہے کہ سال کے بعد حساب ہوتا ہے, اس میں کچھ اس پر چروائے کو مل جاتے ہیں, باقی مالک کے وہ جو بچے دیتے ہیں. آپ کے علاقے میں پیچھے سے تمہاری اوقات وہ ہے, اور یہاں پہ آپ کے پاس راکٹ لانچر ہے, ڈرون ہے, لیٹسٹ ڈرون ہے جو 15-20 لاکھ روپے میں آتا ہے, جو موٹر پھینکتا ہے, جو نائٹ ویژن ہے جس میں. میرے بھائی آپ پہلے بلوچستانیوں کی حقوق کی بات کرتے ہو, تم اس کا حساب دو کہ یہ تم کہاں سے لائے ہو. تم بتے سے لیتے ہو, تم ہمارے دشمن ممالک سے تم کو امداد آ رہی ہے, انہی کے گھوڑے پر تم ناچ رہے ہو. آ جاؤ, بشیر زیب کیوں ادھر چھپا ہوا ہے؟ آئے نا ادھر, آئیں, بسم اللہ. ڈاکٹر رانا نظر کدھر ہے؟ باہر بیٹھ کے آپ سہولت کاری کرتے ہو اور ان کو فنڈنگ کرتے ہو, اور خود بھی عیاشیاں کر رہے ہو, دوسروں کو بھی عیاشیاں کرا رہے ہو. یہ کوئی آزادی کی جنگ نہیں ہے جناب, یہ دشمن ملک دشمن ایجنڈا ہے. الحمدللہ دیکھیں, میں ایک بات کہتا ہوں, یہ کہتے ہیں کہ ہم آزاد بلوچستان کی بات کرتے ہیں, BLA کی بات کرتے ہیں, ہم اس دھرتی کو, زمین ہماری جو ہے نا پاکستان نہیں ہے, پاکستان ہے. میں نے سنی ہے ہیر بیر کی تقریر بھی. میرے بھائی آپ پہلے یہ تو فیصلہ کرو, میں نام لے کے کہہ رہا ہوں میر ہیر بیر مری کو, کہ آپ اپنے کولو کا پہلے فیصلہ کرو کہ وہاں پہ 3 مری کے 3 یہ ہمارے تقسیم ہیں, کھیتران, مری, بگٹی, گورچانی, لغاری, ایک فل ٹرائب ہے. پھر اس کے میجر 3 ٹرائب ہوتے ہیں, مریوں کے بجارانی, گزینی, لوہارانی. جسٹس نواز مری کی شہادت اس کا خون کس کے ہاتھ پہ ڈھونڈو؟ وہ مری تھا یا نہیں تھا؟ آپ آج پہلا تو یہ کریں نا کہ بجارانیوں کو بھی سینے سے لگائیں, لوہارانیوں کو بھی سینے سے لگائیں. آپ تو گزینی ہیں, گزینی کے بھی کتنے لوگ ہیں ادھر, سب کو سینے سے لگا کے آپ کولو کو ایک کر کے دکھائیں, پھر میں آپ کو سلوٹ کروں گا. میں بھی آپ کے ہاتھ پہ بیعت کروں گا کہ جی آئیں, یہ بلوچستان کو آزاد کر رہے ہیں, ہم غلام ہیں. ڈاکٹر مارنگ گورنمنٹ کے پیسوں سے میڈیکل کرتی ہے, MBBS بنتی ہے. ڈاکٹر اللہ نذر گورنمنٹ کے اسی ضلع کے کوٹے سے, اس حکومت کے, اس مملکت پاکستان کے پیسوں سے ڈاکٹر بنتا ہے, اور وہ جو ہے نا
قتل کرتا ہے. تم نے لوگوں کو شفا دینی تھی یا تم نے لوگوں کو موت دینی تھی؟ یا ڈاکٹر مہارنگ تم نے جا کے جلسے کرنے ہیں، جلوس کرنے ہیں، یا تم ایک جگہ اپنے علاقے میں بیٹھو، ہم تم کو نہیں مانگتے، اپنے علاقے میں بیٹھو، 4 خواتین آتی ہیں، پردہ دار خواتین ہیں، ان کا علاج کراؤ، ہم آپ کو سلوٹ کریں گے. تم کس طرف لے جا رہی ہو؟ جو دھرنا ہوتا ہے خواتین کو، بلوچ کی روایت ہے، ہم اپنی اور خواتین کو پردے میں رکھتے تھے. آج ہر ذاتی دشمنی کا قتل ہوتا ہے روڈ بند. کس کے لیے روڈ بند کر رہے ہو؟ ان کے پاس تو یہ قائد ایوان ہے، اس کے پاس تو دو جہاز کھڑے ہیں، ہیلی کاپٹر الگ ہے، جہاز الگ ہے. اس کا دل کرے دیرا بکٹی میں ہیلی کاپٹر میں چلا جاتا ہے، اس کا دل کرے خوردار ہیلی کاپٹر میں چلا جاتا ہے، اس کا دل کرے اسلام آباد جہاز ہے، اس کے پاس لیئر جیٹ ہے. عذاب کون ہوتا ہے؟ پرسوں میری ساس کراچی سے سفر کر رہی تھی، 30 گھنٹے کے بعد خوردار ایریا روڈ بند تھا، 30 گھنٹے یہاں سے حیدرآباد والے رستے سے، مولانا والے رستے سے آئی، پہاڑوں پہ روڈ بند ہے. روزے اس کا بیٹا بھی ساتھ تھا، میرا ساتھ، ذلیل ہو کے آج دوسرا دن پڑی ہوئی ہے. بزرگ خاتون ہے، اٹھ نہیں سکتی ہے، بس کی سیٹ پر 30 35 40 گھنٹے بیٹھے گئی. اب کس کو تکلیف دے رہے ہو؟ کور کمانڈر کو؟ اس کے پاس تو جہاز کھڑا ہے. مت بنو، جاؤ اس کے گھر میں گھسو، اس کے دفتر میں گھسو، اڑاؤ اس کے جہاز، اڑاؤ اس کو، پیدل سفر کراؤ، پھر روڈ بلاک کرو. سفر کون کر رہا ہے؟ میں کر رہا ہوں، آپ کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں. آپ ان کو ذلیل کیا ہے. اچھا اس دنوں اے سی کا میں نے دیکھا ہے، وہ ادھر وہ ان کو مارا ہے لیویز والوں کو تھانے کے ساتھ، وہ ان کی لاشیں اور زخمیوں کو اٹھانے جا رہے ہیں. ایک خاتون ہے اس کے آگے کھڑی ہو گئی. اب کیا کرو گے خاتون کے ساتھ؟ اگر آپ اس کو تھوڑا سا دائیں بائیں کرتے ہو، او ہو بس قیامت آ گئی. جیسے مولوی نے کہا نا کہ آسمان گر گیا، زمین پھٹ گئی، کہ اس نے اس خاتون کے ہاتھ میں پکڑ کے سائڈ پہ کیا، بس دنیا الٹ گئی. چاہے وہ پشتون ہے، بلوچ ہے، کوئی بھی عورت ہے. خدارا اس صوبے پر ترس کھاؤ. آؤ، ہم نے کب کہا ہے کہ نہیں آؤ؟ کس نے یہ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے 65 لوگوں میں سے کس نے کہا کہ ہم ان کے ساتھ بات چیت کرنے کو تیار نہیں ہیں؟ آئیں بات چیت کریں صوبے کے بھلائی کے لیے، اس کے عوام کے بارے میں. مولانا صاحب نے تو بہت سارے الزام لگا دیے جی، ایف سی ڈیزل بیچتی ہے، ایف سی یہ کرتی ہے. میں مان لیتا ہوں کرتی ہوگی، باقی جو لوگ ہیں وہ دودھ کی نہریں نکال کے بیٹھے ہیں. مولوی صاحب بیتی گنگا میں ہاتھ دھو رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ باقی دودھ کی نہروں پہ بیٹھے ہوئے کہ وہاں سے جو ہے نا کٹورے یا شہد کی. اگر کاروبار کر رہا ہے، مکران کا ایک بلوچ کاروبار کر رہا ہے، اگر وہ اسمگلنگ کر رہا ہے، مثال کے طور پر اگر ایف سی نے لے لیا تو کون سی قیامت آ گئی؟ آرڈر پلیز، آرڈر ان دی ہاؤس. کون سی قیامت آ گئی؟ اگر کسٹم کو آپ دیتے ہیں حساب، کیا ہے وہ جو کوسٹ گارڈ کو دیتے ہیں، فشریز کے جو افسر ہیں ان کو دیتے ہیں. اگر اول تو یہ چیز نہیں ہے، اگر ہے تو اگر ایف سی والا لے گیا تو کون سی قیامت آ گئی؟ اور کون نہیں لے رہا ہے؟ مجھے وہ دودھ کا دلہا دکھایا ذرا اس ایوان میں. عرض ہے ان چھوٹی چیزوں میں پڑے نہیں. کیا سی ایم چاہے گا، قائد ایوان ہے ابھی تو ادھر چلا گیا، پہلے ادھر ہوتا تھا، وہ چاہے گا کہ میری گورنمنٹ مجھے میں ذلیل ہوتا رہوں؟ آپ کے کوئٹ سوشل میڈیا پہ اب مجھے رات بڑی ہنسی آئی، ان کا بہت بڑا ایک سپر کمانڈر مار دیا گیا، مردار ہوا، منشی عیدو غلام رسول، پتہ نہیں اس کے کیا کیا نام تھے. آگے سے البراک ہے یا براک ہے، وہ کہہ رہی ہے 13 آدمی ہم نے ایف سی کے ایسے مارے، پھر ان کو ہنی ٹریپ کر کے 8 اور مارے، 21 22. میں آپ کو چیلنج پہ کہتا ہوں کہ آخر ان کو تو وہ کتے یا بلے تو نہیں تھے کہ پھینک دیا ان کو روڈ پہ، ان کا کفن ثابت کرو، ان کا جنازہ، آخر وہ کسی کے بھائی بہن، بھائی شوہر باپ کو ہوں گے نا. آپ کسی گھر میں جا کے دیکھو کہ اس کے فاتحہ پر کوئی بیٹھا ہے یا اس کا جنازہ. اگر 2 ایف سی کے جنازے کل ادھر پڑے جاتے ہیں جہاں 22 آدمی ایف سی کے مارے گئے یا 21 مارے گئے، ان کو اجتماعی قبروں میں وہ کہا ہے آپ لوگوں کے علاقے میں تو کیا ہے جہاں پہ وہ اجتماعی قبر ہاں جو نکلی تھی، کس نے کی ہے کس، تو پھر تو ان کی بھی پھر تو سلام ہے حکومت کو کہ اپنے جان نثاروں کو جو اس دھرتی پر اپنی جان قربان کر رہے ہیں، جس پہ اپنی زندگیاں قربان کی ہیں، آپ ان کو توتک کی طرح جو ہے نا اجتماعی قبروں میں ڈال رہے ہیں، پھر اس حکومت کو سلام ہے.